بہلول دانا ایک مجذوب ہو گزرا ہے خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں۔ یہ بہلول دانا مجذوب تھا، لیکن اس کو دانا اس لیے کہا جاتا تھا کہ بادشاہ وقت خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے دربار کے قاضی جب کسی بہت ہی پیچیدہ مسئلے میں پھنس جاتے اور کوئی نتیجہ نہ نکال سکتے تو ہارون الرشید بہلول دانا کو بلاتا اور اس کے سامنے مسئلہ رکھا جاتا تو بہلول دانا اس مسئلے کا حل پیش کر دیتا تھا۔ یہ بہلول دانا وہ شخصیت ہے جس کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں بھی شامل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، جہاں آپ کے اتنے اساتذہ ہیں، کسی سے آپ نے قرآن کا علم سیکھا، کسی سے آپ نے احادیث کا علم سیکھا، تفسیر کا علم سیکھا، کسی سے منطق کا علم سیکھا، علم العادات کا علم سیکھا، طرح طرح کے علوم آپ نے متعدد اساتذہ سے حاصل کیے، لیکن بہلول دانا سے آپ نے کون سا علم حاصل کیا ہے؟ اس مجذوب سے آپ نے کون سا علم حاصل کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ بہلول دانا سے میں نے معرفت سیکھی ہے، بہلول دانا سے میں نے عشق سیکھا ہے۔ تو یہ وہ بہلول دانا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں بھی شامل ہے۔ بہلول دانا ایک دن بازار میں بیٹھا زاروں کی طرح رو رہا تھا اور اپنا ہاتھ زمین پہ مارتا روتا۔ اتنے میں قریب سے بادشاہ وقت ہارون الرشید کا گزر ہوا۔ ہارون الرشید رکا، اس نے پوچھا بہلول خیر تو ہے؟ آج کس کیفیت میں بیٹھے ہو؟ بازار میں بیٹھے ہو اور رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا بادشاہ میں صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھا بہلول کس کی صلح کروا رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا بندوں کی ان کے رب سے صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھا بہلول صلح ہوگی؟ بہلول دانا فرمانے لگے نہیں، صلح نہیں ہوئی۔ پوچھا بہلول کیوں صلح نہیں ہوئی؟ بہلول نے کہا ہارون الرشید آج رب تو مان رہا ہے، اللہ تو مان رہا ہے، لیکن بندے نہیں مان رہے۔ پھر ایک وقت گزرا، خلیفہ ہارون الرشید کا، بادشاہ وقت ہارون الرشید کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا۔ ہارون الرشید قبرستان میں گیا، دیکھا وہاں بہلول دانا بیٹھا ہے اور قبرستان میں زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ پوچھا بہلول خیر تو ہے؟ کبھی بازاروں میں کوچوں میں بیٹھ کے روتے ہو اور کبھی ویرانوں میں قبرستانوں میں بیٹھ کے روتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ آج کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا آج پھر صلح کروا رہا ہوں۔ کس کی صلح کروا رہے ہو؟ فرمانے لگے آج بندوں کی اپنے رب سے صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھا صلح ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، آج بھی صلح نہیں ہوئی، آج بھی میں ناکام ہو گیا، صلح نہیں کروا سکا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا۔ ایک وقت وہ تھا جب اللہ مان رہا تھا اور بندے نہیں مان رہے تھے، آج بندے تو مان رہے ہیں صلح کے لیے لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ تو حضرات محترم، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو بھی مان جائیں اور اپنے رب کی بھی مان جائیں تو اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آج چونکہ رب مانا ہوا ہے تو ہم بھی مان جائیں۔